فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے۔ دیکھنے نا آپ کی پوری امت نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو جا کے اسی قبر پہ اس سے مانگنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا، تو پھر مجھ سے پکی لے لیں کہ یہ زندہ بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں مجھے پانی پلا دو تو پلا دیں گے۔ لاؤ کون سا بابا جو دفن ہے جس کی قبر پہ جاؤ تم ہی پانی پی کے بتا دو، اے گھوڑا تے اے مدان ہونے چیک کر لینے زندہ ہے کہ نہیں زندہ، تو کہیں گے نہیں وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو پھر مدد کہاں سے ہوئی؟ جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتا، آپ اس کو یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ عقل کام کرتی ہے؟ اور اتنی عقل تو ایتھیسٹ کے اندر بھی موجود ہے، یہ چول تو وہ بھی نہیں مارتے جو الہامی کتابوں کے ماننے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے، وہ مار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کو ذرا سا مثال دے کے سمجھائیں تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش فرشتوں سے مانگی جاتی ہے یا اللہ سے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار ہے یا نہیں، اصل جھگڑا یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ ظاہر اس باب میں آپ جس کو مرضی پکاریں، کسی یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی پکار لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ چند گندم کے دانوں کے عوض ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، گروی، تو یہودی سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن جو دنیا میں سامنے موجود نہیں، یہ مر چکا ہے، اس سے آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کریں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہم ڈھونڈ لیں، کوئی تلاش کر لیں۔ تو مطلب کہاں سے ہونا ہے؟ وہ تو پہلے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت میں، دنیا میں نہیں جان سکتے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو اہل علم ہے، عشق دے چلے نہیں، اہل علم، اللہ تو مانتے ہی اہل علم کو ہے۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر۔ کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اللہ نے نازل کیا مان لیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ عشق دے چلے نہیں سر، عقل والے۔ اس لیے کہا گیا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی دعا جو تعلیم کی گئی وہ یہی ہے، رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کے اندر، اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے سلام پھیرنے کے بعد، ام سلمہ کہتی ہیں ہماری ماں کہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، میں ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بند ہو، اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاک ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہو۔ یہ نہیں کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، عاملۃ ناصبہ، ایسا نہ ہو، والعیاذ باللہ تعالی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم متشابہ آیات پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ٹیڑھ پن کا شکار نہیں ہوتے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم دیکھو کہ کوئی شخص متشابہ آیات کی تعویل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ٹیڑھ پن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا جی،
تو وہ ٹیڑھ پن کا شکار ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں امت کیا کر رہی ہے, یعنی یہ حروف مقطعات کے تعویذ بن کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں اور دکانوں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں, اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب کے سب ٹیڑھ پن کا شکار ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا. اچھا, ایک اور میں علم کی ایک یہاں بات ڈسکس کروں. یہ آیت ہے جسے اہل تشیع نے مس یوز کیا ہے. اہل تشیع چونکہ ایک امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ان سے یعنی بنیادی اختلاف رکھتے ہیں عقیدہ امامت کے اعتبار سے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے. اب خیر کئی سو سال تک دھکے کھانے کے بعد ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. میں نے اسی کلپ کے اندر ڈسکس کیا ہے. تو اس میں جو بنیادی آیت جس کے اوپر عقیدہ امامت کھڑا ہے نا, وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے نا کہ متشابہ آیات ہیں اور ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, الا اللہ کے بعد وقف ہے. دیکھیں آپ نے, یعنی یہاں پہ بات رک جائے گی کہ اس کی تعویل تو نہیں جانتا مگر اللہ. اور پھر اگلی بات ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور جو اہل علم ہے نا وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. اب وہ کیا دو نمبری کرتے ہیں, وہ عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے بیچ میں سے وقف نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. متشابہ آیات کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور راسخ ہیں جو اہل علم وہ جانتے ہیں. اور پھر وہ ائمہ اکرام کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں علیہم السلام, وہ تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں. حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مصحف مسلمانوں کے چھپے ہوئے ہیں اس میں یہاں پہ وقف موجود ہے. میں نے خود ایران کے چھپے ہوئے قرآن دیکھے ہیں, اسپیشلی شیعہ کی لائبریری میں جا کے, وہاں پہ بھی یہاں پہ وقف ڈلا ہوا ہے. پھر میں نے وہاں ان کے علماء کو بھی کہا کہ یہ دیکھ لیں اس قرآن پہ بھی یہاں پہ وقف ہے. تو آپ کس طرح یہ اٹھو مت بیٹھو, اٹھو مت کو علیحدہ کر دیں اور بیٹھو تو مطلب کیا ہے بیٹھ جاؤ, اور اگر اکٹھا پڑھیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھو نہیں مت بیٹھو, اٹھو مت بیٹھو یعنی اٹھ جاؤ, بالکل الٹ ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھ لیں آپ کا بھی یہ پڑا ہوا ہے. اچھا دوسرا میں کہتا ہوں جی آپ وقف مٹا بھی دیں. کوئی کہ جی کاتب نے بعد میں ڈال دیا ہے. قرآن کی ان آیات کا اسلوب کیا بتا رہا ہے؟ اللہ ہمارا وہ ٹیڑے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں, اور اس کی تعویل اللہ جانتا ہے, اور اہل ایمان کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں, سب چیزیں ہمارے اللہ کی طرف سے. یہ ان آیات کا مزاج کیا بتا رہا ہے کہ یہ تعویل صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور پھر آگے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے, یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. اس دعا کو حرز جاں بنائیں. لوگ کہتے ہیں نا جی بس دعا کریں جی مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہیں, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اسلام پہ موت آئے. تو دعا کوئی قرآنی دعا یہ ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے رب ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ, بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. الوہاب وہ ہستی جو عطا فرمانے والی ہے. یہ ہے دعا استقامت کے لیے, اسے یاد کیا جائے. اسی طریقے سے جو جنازے پہ دعا پڑھی جاتی ہے جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ میں, اس کے اینڈ پہ بھی کیا آتا ہے, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا, ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور جب تو ہمیں توفی کرنا, موت دینا, تو ایمان کی حالت میں موت دینا. آمین. تو یہ دعا بھی سکھائی جا رہی ہے ٹیڑھ پن سے بچنے کے لیے کہ اہل ایمان جو علم میں راسخ ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. تو ٹیڑھا نہ کرنا مطلب کیا؟ ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں جو کہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو جن راسخون فی العلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے وہ تو خود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, یعنی وہ جو ٹیڑھ پن والا کام ہے نا متشابہات کے پیچھے پڑنے والا, وہ نہ میرے اندر آئے. تو یہ آیات خود حفاظت کر رہی ہیں. قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے, نہ پیچھے سے, نہ دائیں سے, نہ بائیں سے.
تو یہ وقف نہ بھی ہوتا نا، واللہ اس کے بغیر بھی قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ وقف لازمی بنتا ہے یہاں پہ.